صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باصحادت کی خوشی منانے کے لیے اس روحانی وجدانی رحمانی اور ایمانی محفل میں شریک ہوئے ہیں. میں اس میں شرکت کرنے پر آپ سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ساتھ اس دعا کے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی روحانی وجدانی رحمانی اور ایمانی محفلوں میں ذوق در ذوق شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایسی محفلوں میں شرکت کرنا ہی کامل ایمان کی نشانی ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ تم وفا کرتے رہو وہ جفا کرتے رہیں گے. تم وفا کرتے رہو وہ جفا کرتے رہیں گے. یہ اپنا اپنا کردار ہے, دونوں ادا کرتے رہیں گے. بس دوستان محترم, دو چار محبت برے علامہ اقبال کے واقعے سنا کے اجازت چاہوں گا. کہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ ملا اور صوفی میں کیا فرق ہے. اقبال سے, کیونکہ یہ صوفیوں کی محفل ہے, یہ صوفیوں کی محفل ہے, تو اقبال سے کسی نے پوچھا کہ ملا اور صوفی میں کیا فرق ہے. تو اقبال نے کہا ملا وہ ہے جسے مسلمانوں میں کافر نظر آتے ہیں, اور صوفی وہ ہے جسے کافروں میں بھی مسلمان نظر آتے ہیں. پھر اقبال سے کسی نے پوچھا کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے, کیونکہ اقبال بھی ولی گار تھا. اقبال بھی ولی گار تھا. تو اقبال سے کسی نے پوچھا مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے. اقبال نے کہا مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے, اور مومن وہ ہے جس کی اللہ مانتا ہے, جس کی اللہ مانتا ہے. اور علامہ اقبال کے پاس دوستان محترم بڑی یکسوئی سے آپ نے سننا ہے. صرف 2-4 منٹ لوں گا, لیکن جتنی آپ کی توجہ ہوگی اتنی آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. اگر آپ کی توجہ نہیں ہوگی تو آپ میری بات یہاں تجربہ کر کے لکھ لیں. آپ اپنا ٹیلی فون نکالیں اور اپنے گھر کا نمبر ملائیں, لیکن چہرہ اس طرف کریں, فون اس طرف کریں, تو آپ اپنے گھر کا نمبر نہیں ملا سکتے, کیونکہ آپ کا دھیان نہیں ہے. تو جب چھوٹا سا کام اگر دھیان نہیں ہو, توجہ نہیں ہو, تو وہ کام نہیں ہوتا. تو اتنی بڑی بات سمجھ میں کیسے آئے گی. کیونکہ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن پاک ہے, لیکن بنا سمجھے پڑھی جانے والی. پڑھنے والے کروڑوں لوگ ہیں, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں سمجھنے والے کتنے ہیں, اور پھر سمجھ کے عمل کرنے والے کتنے ہیں. اقبال نے کہا نا, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ ذکر نیم شبی, یہ برات پہ یہ سرور, تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور پڑھ علم کتاباں پڑھیاں, کدی اپنے آپ کو پڑھے ہی نہیں. پج ورنا میں مندر مسیتے, کدی اپنے اندر تو بڑے ہی نہیں. ایویں روز شیطان دے نال لڑنا میں, کدی نفس اپنے نال لڑے ہی نہیں. بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑنا میں, جڑا اندر بیٹھا انہوں کدی پھڑے ہی نہیں. تو اقبال کے پاس دو وفد آئے, تو انہوں نے کہا بڑی مشکل سے ہمارا اتفاق ہوا ہے اقبال پر. اقبال سے کہا کہ آپ نے ہمارا ایک فیصلہ کرنا ہے. تو اقبال نے کہا کیا فیصلہ کرنا ہے. تو انہوں نے کہا جی ہم نے ایک مناظرہ کرنا ہے اور آپ نے جج بننا ہے, اور جج بن کے آپ نے فیصلہ کرنا ہے صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. تو اقبال نے پوچھا کہ آپ کے مناظرے کا مرکز کون ہے. تو انہوں نے کہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک. تو اقبال نے کہا بس چپ ہو جاؤ, کیا کرو, چپ ہو جاؤ, اب میری بات سنو. اقبال نے کہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی بات وہ کرے جس کی بشریت سرکار سے بڑی ہو, سرکار کے نورانیت کی بات وہ کرے جس کا نور سرکار کے نور سے زیادہ ہو, اور سرکار کے علم کی بات وہ کرے جس کا علم سرکار کے علم سے بڑا ہو, اور سرکار کے مرتبہ اور مقام کی بات وہ کرے جس کا مرتبہ اور مقام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہو. تو اقبال نے کہا تمہارا علم تو اتنا ہے کہ تم بیمار ہو جاؤ تو آپ نے علم کو چھوڑ کر ڈاکٹر کے علم پہ بھروسہ کرتے ہو. اگر کسی کیس میں پھنس جاؤ تو اپنے علم کو چھوڑ کر وکیل کے علم پہ بھروسہ کرتے ہو, اور تم بحث کرتے ہو اور مناظر کرتے ہو سرکار کی ذات پہ. اور اقبال نے کہا میری بات سنو غور سے, تم ایک کام کرو, اب گھر جاؤ, غسل کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو, کیونکہ جب تم گھر سے نیت کر کے نکلے کہ ہم سرکار کی ذات پہ بحث کریں گے تو تمہارا ایمان اسی وقت تباہ ہو گیا. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں دوستان محترم, علامہ اقبال کی بات کر رہا ہوں. تو میں کئی بار کہتا ہوں کہ یہ لوگوں کے دلائل چھوٹے ذات بڑی, دلائل چھوٹے
ذات بڑی، تو میں کہتا ہوں ان سے تو مجنو اچھا ہے، ان سے تو مجنو اچھا ہے کہ جس کے دلائل بڑے ہیں لیکن ذات چھوٹی ہے۔ لیلا کی ذات چھوٹی ہے نا جی، تو دلائل اس نے بڑے نکالے۔ کسی نے پوچھا کہ لیلا تو کالی ہے، تمہیں لیلا میں کیا نظر آتا ہے؟ لیلا تو کالی ہے، تمہیں لیلا میں کیا نظر آتا ہے؟ تو اقبال نے کہا مجھے لیلا میں دو جہان نظر آتے ہیں۔ کسی نے پوچھا وہ کیسے؟ تو اس مجنو نے کہا کہ خانے کعبے کا غلاف کالا، حجر اسود کالا، کوہ طور پہاڑ کالا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی کالی، حضرت بلال کالے، لیلۃ القدر کالی، اور میری لیلا کالی۔ تو میں کہتا ہوں کہ تم سے تو مجنو اچھا ہے کہ ذات چھوٹی ہے، دلائل بڑے ہیں۔ تو حاضرین محترم، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو ادب اور احترام سے، عقیدت اور ادب سے، پیار اور محبت سے منانا چاہیے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امن کا پیغام لے کر آئے تھے، اور جو شخص امن کا داعی ہے، جو شخص امن کا داعی ہے، وہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام ہے۔ جو شخص امن کا داعی ہے وہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، داغ سجود تیری جبین پہ ہوا تو کیا ہوا، داغ سجود تیری جبین پہ ہوا تو کیا ہوا، کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پہ نشان رہے، کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین کا نشان رہے، اور موجود فضیلت بھی کوئی ہے کہ نہیں، تعلیم سے نسبت بھی کوئی ہے کہ نہیں، پوشاک تو قیمتی پہن لی تو نے، تیری اپنی قیمت بھی کوئی ہے کہ نہیں تیری۔ کسی نے اقبال سے پوچھا کہ یہ قرآن پاک جو ہے آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کی تصدیق آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ دنیا کا کوئی شخص اس کی دلیل نہیں دے سکتا۔ تو اقبال نے پتہ کیا کہا؟ اقبال نے کہا کہ قرآن پاک کلام ربی ہے، قرآن پاک کلام ربی ہے اور روح امر ربی ہے، یہ دونوں ایک جگہ سے آئی ہیں، دونوں ایک جگہ سے آئی ہیں۔ جب تم دل سے قرآن پاک کو پڑھو گے یہ روح میں اترے گا، پھر روح اس کی تصدیق کرے گی، پھر روح اس کی تصدیق کرے گی کہ ہم دونوں ایک ہی جگہ سے آئے ہیں۔ لیکن جب دل سے پڑھو گے روح میں اترے گا۔ یہ بالکل حاضرین محترم اسی طرح ہے جس طرح یہاں 4 آدمی بیٹھے ہوں، 3 آدمی کوئی میٹھی چیز کھائیں تو وہ کہیں کہ میٹھی ہے، لیکن ایک آدمی نے نہیں کھائی، وہ کہے گا میٹھی ہوگی، وہ یہ نہیں کہے گا میٹھی ہے، وہ کہے گا میٹھی ہوگی، لیکن جب وہ کھا لے گا تو پھر یہ نہیں کہے گا کہ میٹھی ہوگی، پھر کہے گا میٹھی ہے، کیونکہ اس نے کھا لیا، اس نے کھا لیا ہے۔ تو حاضرین محترم، ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان کا صدقہ کھاتے ہیں، پوری کائنات ان کا صدقہ ہے، پوری کائنات ان کا صدقہ ہے۔ دوستان محترم، ایمان نہ علم کا نام ہے، نہ علم کا نام ہے، نہ عمل کا نام ہے، صرف اور صرف ادب رسول کا نام ہے۔ نماز خدا کے ذکر کا نام ہے، اور مصطفیٰ ہے ہی خدا کا ذکر۔ نماز خدا کی ہے، ادب مصطفیٰ کا ہے، عبادت خدا کی ہے، ادب مصطفیٰ کا ہے، کائنات خدا کی ہے، راستہ مصطفیٰ کا ہے، قرآن پاک خدا کا ہے، زبان پاک مصطفیٰ کی ہے، کیونکہ قرآن پاک کی اپنی نسبت مصطفیٰ سے ہے، قرآن پاک کی اپنی نسبت مصطفیٰ سے ہے۔ تو حاضرین محترم، وہ کہتے ہیں نا، کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، تعجب کی جا ہے کہ نعرے جہنم لگائے خدا اور بجائے محمد، حیرت تو یہ ہے کہ فرقوں سے بری بنائے خدا اور بسائے محمد۔ اقبال نے کہا ساری کائنات کو اللہ نے بنایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بسنے کا طریقہ کس نے بتایا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور میں سرکار جی کو 100 بار مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ 12 روزہ اجتماع کراتے ہیں۔ آپ یقین کریں گے، 12 ملکوں میں بھی جاتا ہوں، وہاں بھی لوگ اس 12 روزہ اجتماع کا ذکر کرتے ہیں، یقین کریں۔ اور سرکار کو دیکھا دیکھی آج ہزاروں لوگ 12 روزہ اجتماع کرواتے ہیں، لیکن میں وہاں جاتا ہوں کیونکہ سرکار کا کہاں ایک بھی کوئی سرکار کا ذکر کرنے والا ہو، میں اس کے قدموں میں چلا جاتا ہوں۔
اور جس جس کے دل میں حاضرین محترم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور ادب ہے، عشق اور محبت ہے، تعظیم اور تکریم ہے، میں اس کی جوتیوں کو اٹھانے والا غلام ہوں۔ جو سرکار کا غلام ہے میں اس کا بھی غلام ہوں۔ تو وہاں 4 4 6 6 8 8 آدمی ہوتے ہیں حاضرین محترم، لیکن یہاں تو پورا ٹھاٹھے مارتا ہے، ایک سمندر ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ دشمن جلنے والے جلتے رہتے ہیں، جلنے والے جلتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں، ایک شعر ہے مجھے یاد آ گیا، پیر نصیر صاحب کا ہے، کہتے ہیں دینے پہ کریم کا جو دل آتا ہے، دینے پہ کریم کا جو دل آتا ہے، دامن میں گدا کے مستقل آتا ہے مجھ پہ جو اس کا فضل و کرم جلتا ہے کیوں؟ کیا اس کا بھی تیرے نام بل آتا ہے؟ دینے پہ کریم کا جو دل آتا ہے، دامن میں گدا کے